اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمیوں کے بارے میں فرمایا، 7 لوگ ایسے ہیں، 7 جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ سایہ ڈھونڈ رہا ہوگا، ہر بندہ گرمی کی شدت میں مبتلا ہوگا، ہر بندہ اپنے گناہوں کے مطابق بڑا پریشان ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا الامام العادل، ایسا امام، ایسا رہبر، ایسا کوئی قوم کا رہنما ہے، کوئی کسی قبیلے کا ہے، کوئی شہر محلے کا ہے، کوئی ایک صوبے کا ہے، کوئی پوری سلطنت کا ہے، ایسا امام، ایسا لیڈر جو عادل ہے، عدل کرنے والے ہیں، اللہ نے اس کو یہ شان نصیب کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام ہو اور عادل ہو، رہنما ہو، لیڈر ہو اور عدل کرنے والا ہو، حضور نے فرمایا رب اس کو اس دن، جس دن لوگ پریشان ہوں گے، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا، کیونکہ ہے بڑا اوکھا کام، مشکل کام ہے۔ عدل و انصاف کہنا اور بات ہے کہ ہم عدل کرتے ہیں، کریں گے، انصاف کریں گے، لیکن اس پہ عمل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، حضور سرور کونین نے فرمایا دوسرا وہ نوجوان جو جوانی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، جوانی کا عالم ہو تو آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بندہ پٹڑی سے اتر بھی سکتا ہے، ہدایت کے راستے سے اتر جا سکتا ہے، لیکن ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو بھی سنبھالا ہے، رب کی عبادت بھی کر رہا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا نوجوان جو جوانی کے عالم میں عبادت کر رہا ہے، اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ کیونکہ بندے نے بڑھاپے میں بھی عبادت کرنی ہے، کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس وقت تو مسجد کی طرف بندہ آتا ہی ہے جب بوڑھا ہو جائے، جب بندے کے پاس اتنی ہمت نہ رہے، طاقت نہ رہے، اس وقت تو انسان مسجد کا رخ کرتا ہے، اللہ کو راضی بھی کرتا ہے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ جوانی کا عالم ہو، بندہ جوان ہو اور پھر اپنے جوانی کو سنبھال کے اپنے رب کی عبادت بھی کر رہا ہو۔ اور تیسرا فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، یہ فی المساجد کے بھی الفاظ ہیں، وہ کما قال، اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ جس کا دل لگا رہتا ہے کہ ایک نماز پڑھی، پھر گھر گیا، اپنے کاروبار کے لیے گیا، جو بھی معاملات ہیں، لیکن اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے کہ کبھی وہ کون سا وقت ہوگا، وہ کون سا ویلا ہوگا کہ اللہ کے گھر سے مجھے بلاوا آئے گا، آذان ہوگی اور میں رب کے گھر جا کے سجدہ دوں گا۔ وہ پھر دوسری نماز پڑھ کے جاتا ہے، پھر اسی طرح اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا دل لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کو بھی رب اس دن اپنے سائے میں جگہ نصیب کرے گا جس دن لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ، 2 ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ بات تو اللہ کی محبت کی ہم کر رہے تھے نا، ایسے 2 لوگ، ایسے 2 آدمی جو آپس میں محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت احترام کرتے ہیں، کیوں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ایسے 2 آدمیوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور فرمایا 5واں وہ ہے وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک آدمی ہے، کوئی عورت اسے کہتی ہے، برائی کی طرف بلاتی ہے، یہ جا بھی سکتا ہے، روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس کو اسباب بھی سارے مہیا ہیں، میسر ہیں، جائے تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، سارا کچھ معلوم ہے اسے، لیکن جو برائی کی طرف بلا رہی ہے اسے یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ،
تو جس کام کی طرف بلا رہی ہے نا، مجھے کوئی اور دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایسے آدمی کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جس دن لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا چھٹا وہ مرد ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَىٰ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا يُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا آدمی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہتا ہے، صدقہ کرتا رہتا ہے، صدقہ ایسے کرتا ہے کہ دایاں ہاتھ کر رہا ہے تو بایاں کو پتہ نہیں ہے، مطلب کہ ریاکاری نہیں کرتا، دکھلاوا نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیے جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ، ساتواں اور آخری، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تنہا بیٹھا ہے، رب کو یاد کر رہا ہے، تنہائی میں بیٹھے بیٹھے رب کو جو یاد کیا نا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ تنہائی میں بیٹھ کے رب کو یاد کرتا ہے، ظاہر ہے جب بندہ تنہا بیٹھا ہو اور رب کو یاد کرے تو اپنے گناہ ہی سامنے آئیں گے، یہی عرض کرے گا کہ یا اللہ تیرا اور میرا ہی معاملہ ہے، گناہ گار ہونا، تیرے سامنے بیٹھا ہوں، فلاں بھی تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں، یہ بھی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، میرے مالکہ میرے اوپر رحم فرما، میرے اوپر کرم فرما۔ بندہ رب کو تنہائی میں بیٹھ کے رب کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی وہ بندہ ہے کہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔